بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ حضرات کے سامنے پڑھا، ان دونوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر اور تعمیر کا طریقہ اور اس کے فضائل اور اس پر کیا کچھ مرتب ہوگا، اس مضمون کو اس آیت اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان تمام چیزوں کے اندر مرتبے اور درجے کے لحاظ سے فرق رکھا گیا ہے۔ چنانچہ انسانوں کے اندر بھی فرق مراتب ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، اور اسی اعتبار سے دیگر نسبتیں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں عزت والا اور شرافت والا اور بلند مرتبے والا اس کو قرار دیا گیا ہے جس کے اندر تقویٰ کی صفت ہو۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی جگہیں ہیں وہ تمام جگہ جگہ ہونے کے اندر تو برابر ہیں، لیکن اگر کسی جگہ کو کوئی خاص نسبت حاصل ہو جائے تو اس نسبت کے لحاظ سے اس کا مرتبہ دیگر جگہوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ ان نسبتوں میں سب سے اونچی نسبت یہ ہے کہ اس دنیا کے کسی خطے کو، کسی جگہ کو، کسی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزی کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے منتخب کر لیا جائے، یعنی اس کو مسجد بنا دیا جائے، تو حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی جگہیں ہیں ان تمام جگہوں میں سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ اعلان ہے۔ ان تمام جگہوں کے اندر سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ تعمیر مسجد کا مفہوم کیا ہے۔
آج ہم تعمیر مسجد کے عنوان سے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کو خوب اچھے طریقے سے تعمیر کر دیا جائے، اس کی عمارت کو مضبوط بنا دیا جائے، اس کے رنگ و روغن کو خوب بہتر کر دیا جائے، اس کا فرنیچر بہترین ہو، اس کا بچھاون اچھا ہو، اور اس کے اندر آسائش اور آرام اور نمازیوں کی ضرورت کا پورا سامان اس کے اندر مہیا ہو۔ بے شک یہ سوچ جو ہے ایک اچھی سوچ ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ مسجد کے اندر ضرورت کا تمام سامان مہیا ہو، لیکن اصل مسجد کی تعمیر کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر کا اصل مفہوم جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مسجد کس طریقے سے تعمیر کی تھی اور اس کا کیا مفہوم آپ نے بیان فرمایا تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں گے تو آپ نے پوری زندگی میں اپنے نام سے اپنا کوئی گھر تعمیر نہیں کرایا کہ کسی گھر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، یہ آپ کا بیت ہے، بلکہ آپ نے جو سنا ہوگا وہ یہی سنا ہوگا کہ یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، یہ حضرت سودا کا کمرہ ہے، یہ حضرت حفصہ کا گھر ہے۔ ہر گھر کی نسبت ازواج مطہرات کی طرف ہے، کسی گھر کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف نہیں کی کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جو گھر تعمیر کرائے وہ ازواج مطہرات کے نام سے تعمیر کرائے کہ یہ فلاں کا۔ آپ باری باری ان میں سے ہر ایک کے یہاں شب گزاری کرتے تھے، لیکن آپ کے نام سے کوئی گھر نہ مکہ کے اندر تھا نہ مدینہ کے اندر تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے، نبوت ملنے سے پہلے 25 سال کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا موقع آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر شرکت کی۔ پہاڑوں سے پتھر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر نصب فرمایا، اس کے اندر لگا، یعنی اس کی تعمیر کے اندر خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بنانے کے اندر۔ اور پھر جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کی بستی میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے قباء کے مقام پر، جہاں پر تقریباً 13 یا 14 دن قیام کیا تھا، اس مختصر سے قیام کے دوران بھی آپ نے وہاں پر اگر کوئی چیز تعمیر کی تو وہ مسجد تھی جس کو ہم مسجد قباء کہتے ہیں۔ آپ نے وہاں سب سے پہلے وہ تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا، تو پہنچنے کے بعد آپ کو سب سے پہلی فکر یہ ہوئی کہ نماز کہاں پڑھی جائے گی۔ چنانچہ چند دنوں تک وہیں کسی کھیت کے اندر، کسی کھلیان کے اندر، کسی میدان کے اندر نماز پڑھی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ کی نگاہ ایک باغ کے اوپر پڑی اور آپ نے معلوم کیا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ باغ قبیلہ بنو نجار کا ہے۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کی قیمت بتاؤ، ہم اس کو مسجد کے لیے خریدنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے، بلکہ ہم اس کو مسجد کے لیے ہدیہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے ان کے ہدیہ کو قبول فرمایا، اور پھر معلوم ہوا کہ اس مسجد کے اندر کچھ ایسے یتیموں کا حصہ ہے جن کے سرپرست نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یتیم ہے میں ان کی قیمت کو ادا کروں گا، ان کے حصے کی قیمت دوں گا۔ چنانچہ اس کی قیمت دی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس تعمیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی، صحابہ کرام نے شرکت کی، اس کے گارے مٹی کے بنانے کے اندر، اس کی اینٹ کے بٹھانے کے اندر، اس کی تعمیر کے اندر آپ نے شرکت کی، اور اسی کے اندر ازواج مطہرات کے کمرے تعمیر کیے گئے۔ اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی اور باقاعدہ نماز شروع ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو مزید فکر کی وہ یہ کہ مسجد نبوی سے دور تھوڑا، یعنی علاقوں کے اندر مسجد کیسے تعمیر کی جائے گی۔ وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کبھی کبھی وہاں جا کر نماز پڑھتے تھے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نمونہ ملتا ہے کہ آپ کو جو سب سے پہلی فکر ہوتی تھی وہ یہ کہ مسجد کیسے تعمیر کی جائے، اور مسجد کی تعمیر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو بہت عالیشان بنایا جائے، بلکہ فکر اس بنیاد پر تھی کہ جماعت کی نماز کیسے قائم ہوگی اس کے لیے۔ آج ہم بھی مسجد بناتے ہیں، لیکن مسجد بنانے کے اندر جب مسجد کی تعمیر کا اعلان کیا جاتا ہے تو ہمارے اندر خوب شوق اور خوب جذبہ ہوتا ہے، اور جس سے جو بن پڑتا ہے وہ اپنے علاقے کی مسجد کے اندر مدد کرنے کے اندر پیچھے نہیں ہٹتا، وہ خوب اس کے اندر لگاتا ہے۔ لیکن اصل تعمیر کیا ہے؟ اصل تعمیر یہ ہے کہ مسجد کو اعمال مساجد کے ذریعے سے آباد کیا جائے۔ یہ اصل تعمیر بیان کی گئی حدیث کے اندر بھی اور آیت کی تشریح کے اندر بھی، کہ مسجد کی اصل تعمیر یہ ہے کہ مسجد کو اعمال مساجد سے آباد کیا جائے۔ اعمال مساجد کیا ہیں؟ اعمال مساجد جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا، ایک حدیث یہ ہجرتی کے موقع کے اوپر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تعمیر کی تو تعمیر کے بعد اس میں نماز شروع ہو گئی، تو ایک دیہاتی دیہات سے آیا، اور دیہاتی لوگ عام طور سے آداب سے واقف نہیں ہوتے، کہاں پر کس طریقے سے رہنا ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی کے اندر آیا، اس کے دیہات کے اندر زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا اسی طریقے سے رہا، یعنی دیہات کے اندر جیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں، جن کو آداب معلوم ہے کہ جب جہاں پر ضرورت پیش آئی قضاء حاجت کی، وہیں سے تھوڑا دائیں بائیں ہوئے اور وہیں پر اپنی ضرورت کو پورا کر دیا۔ چنانچہ مسجد کے اندر آیا، اس کو پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی، وہیں مسجد میں ایک طرف بیٹھ کر اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو فوراً صحابہ کرام کے ماتھے کے اوپر بل پڑ گیا کہ یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، یعنی اس کو روکنے کے لیے اس کی طرف دوڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ جو کر رہا ہے اس کو کر لینے دو، ضرورت پوری کر لینے دو۔ پھر اس کے اوپر ایک بالٹی پانی ڈال دیا گیا اور وہ پاک ہو گیا، یعنی پانی بہہ کر کہیں نہیں گیا۔ پاک ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ مٹی کی زمین تھی، پانی اوپر سے ڈالا گیا اور پانی جذب ہو کر اندر چلا گیا، اوپر کی سطح پاک ہو گئی۔ چنانچہ لمبا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جب آگے اس کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس دیہاتی کو بلانے کے بعد آپ نے اس کو جو آداب سکھایا، آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اس طریقے کا کام نہیں کیا جاتا۔ مسجد جو بنائی جاتی ہے اس کا 3 مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پہلا مقصد اقامت الصلاۃ، کہ مسجد کے اندر نماز کو قائم کیا جائے۔ دوسرا مقصد قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کے اندر قرآن کے تعلق سے جتنا عمل ہے وہ سب اس کے اندر داخل ہے، چاہے تنہا بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہو، چاہے قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا ہو، تعلیم و تعلم ہو کہ کوئی آدمی بیٹھ کر پڑھے، کوئی دوسرا سیکھے، چاہے قرآن پاک کے نام پر مسجد میں مکتب کا قیام ہو، چاہے قرآن پاک کی تفسیر مسجد سے بیان کی جائے۔ روزانہ کے اعتبار سے جمعہ کے اندر 15 دن کے اندر جو تفسیر بیان کی مسجد کے اندر، وہ بھی قرآن پاک کی تعلیم کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا جو عمل بیان فرمایا کہ مسجد جو تعمیر کی جاتی ہے وہ ذکر اللہ کے لیے تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ آپ نے 3 بنیادی مقصد بیان فرمائے، نماز کو قائم کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا جس کے اندر قرآن پاک کا پورا عمل ہے، اس کا سیکھنا سکھانا، اس کی تفسیر کرنا اور اس کی معانی کو سمجھنا، اور تیسرا مقصد جو بیان فرمایا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ بنیادی مقاصد ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد یہ ایمان والوں کے لیے قلعہ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ مسجد سے مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہوں۔ یہ جو مسجدوں کے ممبر ہیں یہ مسلمانوں کو حالات سے واقف کرانے اور اسلام کے مطابق کس ماحول میں کیسے زندگی گزاری جائے یہاں سے ان کو وہ خوراک ملتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، مسجد کی اصل تعمیر جو ہے وہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ یہ جو انما یعمر مساجد اللہ جو بیان فرمایا گیا، اس تعمیر مساجد سے اصل مقصد یہ ہے کہ مسجد کو نمازوں کے ذریعے سے آباد کیا جائے۔ مسجدیں چاہے کچی ہوں، ضرورت کا سامان چاہے اس کے اندر کچھ کم ہو، لیکن نمازیوں کے اعتبار سے مسجد بھری ہونی چاہیے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور اسی کے اندر مسلمانوں کے تمام مسائل کے حل کو رکھا گیا ہے کہ جب مسجدیں بھری ہوں گی،
مسجدیں آباد ہوں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے مسائل کو حل کریں گے، مسلمانوں کا روگ دوسروں کے اندر بیٹھے گا۔ مسجد کی تعمیر سے زندگی میں کیا فرق آئے گا؟ فرمایا جب انسان مسجد کو تعمیر کرے گا، یعنی مسجد کو جو حقیقی معنوں میں نمازوں سے آباد کرنا ہے، نمازوں کے ذریعے سے اس کی تعمیر کرے گا، نمازوں کے ذریعے سے اس کو آباد کرے گا تو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی محسوس کرے گا۔ کیا تبدیلی محسوس کرے گا؟ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکی۔ یہ نماز کی صفت بیان کی گئی، اور نماز کی جو تعمیر کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم وہ نہیں ہے جو آج ہماری زندگی کے اندر ہے کہ ہم نے گاہے گاہے نماز پڑھ لی، حالات سازگار ہوئے نماز پڑھ لی، فرصت ملی نماز پڑھ لی، بلکہ نماز کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے، احادیث کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے، کہیں پر صلو یصلونا کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ نماز پڑھو یا نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کیا لفظ ہے؟ والمقیمین الصلاۃ واقام الصلاۃ، یہ لفظ استعمال، یعنی اقامت صلاۃ کا لفظ ہے، نماز کو قائم کرنا۔ اور نماز کے قائم کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ نماز کے قائم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ہر حال کے اندر چاہے مشغولی کا وقت ہو، چاہے فرصت کا وقت ہو، چاہے بیماری کا وقت ہو، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، اس کو ہر حال میں مسجد میں آ کر نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ اقامت صلاۃ کا مفہوم ہے۔ نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنا، یہ اقامت صلاۃ کا مفہوم ہے۔ جہاں ہو وہاں پر مسجد میں جا کر پڑھ لیں، یہ نہیں کہ محلے کے اپنی ہی مسجد میں، جب ہم جہاں پر بھی جس محلے کے اندر جس شہر کے اندر ہو وہاں پر جو مسجد موجود ہے اس مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پانچوں وقت کی، یہ اقامت صلاۃ کا مفہوم ہے۔ ایسے ہی ہم نے نماز پڑھ لی، 5 وقت کی نمازیں تو پڑھ لیتے، لیکن 1 وقت 2 وقت 3 وقت مسجد میں حاضر ہو گئے، بقیہ گھر کے اندر پڑھ لی، مشغولی کے نام پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو بیان فرمایا کہ وہ رحمت ہیں، اور رحمت کا معنی بھی بیان فرمایا کہ میں دنیا میں آیا اور میں دنیا والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، جہنم کے گڑھے کے اندر کود رہے ہیں گناہوں کے ذریعے سے، میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر ان کو بچا رہا ہوں اور ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، نماز کو قائم کر لو، اعمال کے اندر آ جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ۔ آپ رحمت للعالمین کے جہنم سے بچا کر جنت کے راستے کے اوپر لگانے کی فکر کر رہے ہیں، آپ رحمت ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے لیے جو مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنی دکانوں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، یا جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے شدید غصے کا اظہار فرمایا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ غصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آ کر پڑھتے، اپنے مقام پر پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں اذان دلواؤں اور اس کے بعد نماز قائم کراؤں اور پھر نکل کر دیکھوں کہ بستی میں کون لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کن کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، اور دوسرا ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن گھروں کے اندر بچے اور عورتیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے میں رک جا رہا ہوں۔ یعنی اتنا شدید غصہ آپ نے ان کے لیے اظہار فرمایا۔ اور پھر تعمیر مسجد یعنی مسجد کی آبادی کے لیے آپ نے بچوں کو بچپن سے تربیت دینے کا حکم فرمایا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہو تو اس کے اوپر نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، کوئی فریضہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بچہ جب چھوٹا ہو تو اس کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں تلقین نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، اس کو حج کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا، اس کو روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا جاتا، بلکہ روزے کا زمانہ ہو تو والدین چاہتے ہیں کچھ روزہ رکھ لے، کچھ روزہ چھوڑ دے۔ لیکن نماز ایک تنہا عبادت ہے کہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کرو،
اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو نماز پڑھنے کے اوپر اس کی پٹائی کرو، اس کو مارو۔ کیوں؟ تاکہ جب وہ مکلف بنے 15 سال کی عمر تک پہنچے تو نماز اس کی گھٹی کے اندر رچ بس چکے، پھر نماز چھوڑنے کا تصور بھی اس کے ذہن کے اندر سے نکل چکا ہو، یعنی وہ یہ سمجھے کہ زندگی بغیر نماز کے نہیں گزر سکتی۔ اور آپ کے زمانے کے اندر منافقین کا حال کیا تھا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ان کو مسجد کی حاضری ضروری تھی۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، مسجد کی تعمیر کی اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں حاضری دیں، مسجد کو نمازوں کے ذریعے سے آباد کریں۔ اس وقت جو حالات ہیں پورے ملک کے اندر مساجد کے تعلق سے جو طرح طرح کے بیانات آ رہے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ فرقہ پرست طاقتیں اس وقت کیا چاہتی ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ملک کی تنظیمیں اور مسجد کی انتظامیہ کمیٹی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے، وکلاء کی ٹیم کے ساتھ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہر جگہ وہ معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ ہمیں اس کے اندر دخل اندازی کرنے کی، اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے اور معاملات کو صحیح طریقے سے درست فرمائے۔ اس کے علاوہ جو عمل یہ ہے کہ ہم جو مسجدیں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم اپنے عمل کے ذریعے سے آباد کریں، ان مسجد کے تعمیر کی کوشش کریں۔ یعنی تعمیر سے مراد اس کے اینٹ گارے کی تعمیر نہیں، بلکہ آپ نے بھی سنا کہ اصل تعمیر کیا ہے؟ نمازوں کے ذریعے سے مسجدوں کو بھرنا، نمازوں کے ذریعے سے مسجدوں کو بھرنا۔ اور اسی تعمیر مساجد کے اندر ایک بات اور آتی ہے، وہ بات کیا ہے کہ تعمیر مساجد کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ہم اپنی ذات سے بھی نماز کی پابندی کی فکر کریں کہ ہم بھی 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھیں۔ اور اس کے مفہوم کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں ہم ان کے 5 وقت کی نماز کی نگہداشت کریں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، ہمارے بچے نماز کی کتنی پابندی کر رہے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں کتنی نماز پڑھتی ہیں۔ یہ انما یعمر مساجد اللہ کے مفہوم کے اندر یہ بات بھی شامل ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے پورے معاشرے کی فکر کرنی ہے۔ اتنی فکر کرنی ہے کہ ہماری بستی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بھی بے نمازی نہ رہے۔ اگر ہم صرف اپنی نماز کے اوپر مطمئن رہیں تو ہم انما یعمر مساجد اللہ کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے مفہوم کے اندر یہ بات شامل ہم ذہن کے اندر بیٹھا لیں کہ ایک ایک فرد کو مسجد میں لانے کی فکر کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمارے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تقوی اختیار کریں، اور جو حالات ہیں اس کے اوپر صبر کریں۔ اس لیے کہ حالات جو آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے آتے ہیں، اور آزمائش کے اندر جمنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا یہی اس کا علاج ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے، یعنی سارے حالات کو بیان کرنے کے بعد دوا کے لیے جو چیز بیان فرمائے گی وہ دوا یہی بیان فرمائے گی کہ تم صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو درست کر لیں گے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، مسجدوں کو آباد کریں، گھروں کے اندر نماز کو قائم کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔